اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے اب ابتدا ہے، اسی کے نام پر ہر انتہا ہے۔ نواز علم کی دولت سے سب کو، یہ میری خالق کے کل سے دعا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اسلام اور نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افشاں صاحب۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہر کوئی عبادت میں مشغول ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی اہمیت کے حوالے سے اور رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے موضوع لیے جاتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں امانت کی اہمیت۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہے محترمہ جہاں آرا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہماری نوجوان نسل کی جو نمائندگی کر رہے ہیں ان کے نام ہیں طلحہ اور مسعود۔ ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ ہمارے جو شریک گفتگو ہیں وہ ان سے کرتے ہیں، لیکن پہلا سوال میں کرنا چاہوں گی محترمہ سے۔ محترمہ، میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، آیا آج کے دور میں ہم ان کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں؟ افشاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور لیکن بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم میں جو اسلامی تعلیمات کا پرتو یا بالکل شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں گے امت مسلمہ کا کتنا برا حال ہے۔ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین جو آپ نے ریفرنس دیا، وہ اس وقت تھے کہ جب وہ معاشرہ بالکل ہی ذلت اور گمراہی کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زوال شدہ معاشرے کے اندر صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ کو نبوت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا مدینہ منورہ کی جانب، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کہ جب کفار مکہ آپ کے دشمن ہو چکے تھے، جان کے دشمن ہو چکے تھے، لیکن ان کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھی ہوئی تھیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے کہ اس وقت بھی کہ جب ایک دشمن ہمارا روی کا شکار تھے سب، اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کی حفاظت کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ تو یہ امانتیں جو ہیں یہ فلاں فلاں کو پہنچا دینا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں اس طرح امانت دار ہونا چاہیے، اسی طرح ہمیں صادق ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا دشمن بھی ہمارے بارے میں بات کرے تو وہ کہے کہ نہیں، ان سے یہ چیز تو نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایک اچھی سوچ رکھے، وہ بھی اعتراف کرے اس بات کا۔ بالکل یہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کہلانے کے مستحق ہیں۔ ادروائز ہمیں اس کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم ساری غلط حرکتیں کرنے کے بعد یہ دعویٰ کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو ہمیں ان کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ سب ہو رہا ہے، یا ان کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کہاں، آپ دیکھیں نا کہ ایک آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرض لینا جو ہے ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے دوسرے سے کہتا ہے بھی تھوڑا سا ادھار دینا۔ اچھا، وہ 100 200 150 روپے کو تو ادھار سمجھتا ہی نہیں، بلکہ اب تو 1000 10,000 کو بھی نہیں سمجھا جاتا لے کے، اور اس کے بعد میں پھر وہ لوٹانے کی نیت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ اتنی سخت مذمت ہے کہ جس شخص نے کسی سے قرض لیا اور اس دل میں اس کے لوٹانے کی نیت نہیں تھی، تو یعنی اس نے گویا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہ مفہوم ہے اس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم دل میں یہ سوچیں کہ ہمیں لے تو رہے ہیں، اس کو ہم جھوٹ کہتے لے رہے ہیں کہ دے دیں گے واپس جیسی سہولت ہوگی، یعنی قرض کو ہم نے سمجھنے قرض ہٹانا ہی ہے، دوسرا شخص اپنے وہ کس مقصد کے لیے اس میں رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھیں کہ جی ہمیں کس طرح کی تعلیمات اس وقت، اور یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے، یہ جو ہمارے ہاں مسائل اور پریشانیاں ہیں، یہ اصل میں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم امانت دار نہیں رہے۔ بے شک، بالکل صحیح۔ اور روزے کے حوالے سے دیکھیں نا، رمضان المبارک میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ روزہ بھی ایک امانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ تو آپ دیکھیں روزہ اللہ کی ایک امانت ہے جو ہم اس کی کتنی یعنی اس میں خیانت نہیں کرتے کہ ذرہ برابر چیز بھی ہمارے حلق میں نہ جائے۔ ہم اتنی یہ امانت داری سیکھ رہے ہیں ہم، بے شک۔ جب ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ ہماری نوجوان نسل کے مسعود صاحب، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہم محترمہ سے کر سکتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ امانت کا مطلب بہت زیادہ، ایک امانت کسی کو اگر آپ کے پاس رکھواتا ہے تو بڑا درجہ ہے اس چیز کا. تو آج کل کی نوجوان نسل میں ہمارے ملک میں آپ کو کتنا دکھتا ہے کہ امانت داری کا جذبہ اور مطلب کسی کو دھوکہ نہ دینے کا جذبہ آپ کو کتنا دکھتا ہے؟ دیکھیے نوجوان نسل کے حوالے سے تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ ہم ان پر پوری طرح سے کوئی بات ایسی کوئی الزام نہیں لگا سکتے. ہم ان کو کوئی الزام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے. ہم اگر امانت دار نہیں ہیں، ان کی تربیت کرنے والے لوگ اگر امانت دار نہیں ہیں تو ہم وہ ٹریننگ ان کی کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں بحیثیت نوجوان ان کے اندر بڑے جذبے بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں خود پڑھا رہی، تقریباً 17 سال مجھے ہو گئے ہیں ایجوکیشنل فیلڈ سے وابستہ، اور میں یونیورسٹی میں جو نوجوان ہیں ان سے میرا بڑا تعلق رہتا ہے. اس حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ تربیت کا فقدان ہے، ورنہ ہماری نوجوان نسل ایسی نہیں. ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی والی بات ہے کہ ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن کی ضرورت ہے، تھوڑی ان کی تربیت کی ضرورت ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ آپ نے جو چیز ان کے حوالے کی ہے انہوں نے بڑی اس کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کی ہے اور اس کو آگے بھی پہنچایا ہے. کہتے ہیں کہ راز بھی ایک امانت ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو کوئی راز کہہ رہے ہیں تو اس کی بھی حفاظت کریں. تو اس بات سمجھانے کی ہے، سکھانے کی ہے. ہم ان کی اگر تعلیم تربیت کریں گے تو ہمارے نوجوانوں میں کوئی کمی نہیں. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نا کہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، غریب ہیں، لیکن ان کے اس میں کوئی بیگ بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں وہ کیسے جا کے پہنچاتا ہے. ابھی کتنے واقعات کچھ عرصے پہلے اخبارات میں آئے ہیں. تو بڑی بڑی رقوم جو ہے پہنچاتے، آخر وہ بھی تو اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں. آخر وہ کیسے، تو میں نہیں سمجھتی کہ بالکل مفقود ہیں لوگ. بالکل. لیکن ضرورت اس کی کہ ہم اس کو عام کریں اور ہم لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا کریں اس حوالے سے. جی طلحہ، جاوید آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں گے محترمہ سے؟ جی میرا سوال جو انہوں نے ابھی بات کی اسی کے حساب سے ہے کہ یعنی ہم لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جیسے شروع میں ہوتا تھا کہ جو اگر امانت کسی کو دی جاتی تھی تو وہ لوگ حفاظت رکھتے تھے اس چیز کی اور اس چیز کو واپس لوٹا دیا جاتا تھا. لیکن آج کل زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی امانت دار کسی کو امانت دے رہا ہے تو وہ کسی مجبوری کی تحت اگر وہ یوز کر لیتا ہے اس کو تو اور یعنی کر لیتا ہے تو اسلام اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر اس کو بتایا جائے یا اس کو جتنا یوز کیا وہ واپس کر کے اور جو دے دے اس کو، تو یعنی اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ اس میں بہت سختی ہے، کیونکہ امانت داری تو وہی ہے نا، قرآن کریم میں ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو امانتیں ہیں ان کے جو مالکین ہیں ان کے سپرد کرو اور بڑی دیانتداری کے ساتھ کرو. تو اس کے اندر دیکھیں میں تو اس بات کو بالکل واضح انداز میں کہوں گی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو رقم دی جا رہی ہے، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ رقم ہے اور جو نوٹ ہے یا سکے ہیں، جو شکل اس کی ہے ایز اٹ از جوں کی توں وہی رکھی جائے اور وہی واپس کی جائے. یعنی رقم کا تو یہ مصرف ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے فرض کریں استعمال کر لیا، آپ نے کہا کل کو آ جائیں گے میں ان کی جگہ واپس رکھ دوں گا اور پھر ان کو واپس کر دوں گا. تو پہلی جو اس کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اس نے جیسی دی ہے ویسی کی ویسی آپ رکھیں. اور ایک بڑی اہم بات ہے قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے پاس کوئی امانتیں رکھواؤ تو اس کی گواہ بنوا لو. کیونکہ جو امانت رکھنے والا ہے ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی میل آ جائے، اس کے دل میں کوئی کھوٹ آ جائے اور وہ آپ سے زیادہ وصول کرنا چاہے. تو امانت رکھوانے والا اور امانت رکھنے والا دونوں ہی ذمہ دار ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک گواہ بنا لیں، اس گواہ کے سامنے لکھت پڑھت ہو اور لکھ پڑھ کے اور اس کو باقاعدہ پیپر یعنی کہنا چاہیے کہ گواہی ہو جائے اور اس کو پھر رکھیں. تو ایک یہ صورت ہونی چاہیے. جہاں تک استعمال کی بات آپ نے کی تو میں نہیں سمجھتی کہ کتنی شدید ضرورت ہو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتی. البتہ باپ کا جو مال ہے، باپ کی جو چیز ہے وہ بیٹا استعمال کر سکتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں وہ استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح شوہر کا جو مال ہے وہ بیوی اس کی غیر موجودگی میں، کیونکہ ایک اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اچھے کاموں کے لیے، اچھے مقصد کے لیے ضرورت پڑنے پر وہ لے سکتی ہے اور اسے استعمال کر سکتی ہے. بے شک، بالکل بہت اچھے سے آپ نے جواب دیا. اچھا محترمہ، ایک اور سوال، جیسے آپ کہتے ہیں کہ امانت دار اور ایک امانت رکھوایا جاتا ہے تو دونوں کی گواہی ہوتی ہے اور امانت رکھی اور لی جاتی ہے. تو میرا مختصر سا سوال یہ ہوگا کہ اس کا جواب اختصار سے ہی دیجیے گا کہ امانت جیسے رکھوائی جاتی ہے اور امانت دار جیسے رکھتا ہے اسے، تو اس کے کسی مجبوری کے تحت اگر وہ خرچ کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو امانت جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے یقیناً وہ کوئی غیر تو ہوتا نہیں ہے، اپنا ہی ہوتا ہے نا، کوئی جاننے والا ہی ہوتا ہے، تبھی وہ امانت رکھی جاتی ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ بے انتہا مجبوری آ جاتی ہے تو اس مجبوری کے تحت کہ جس میں یعنی کوئی دوسرا رستہ نظر نہ آئے، اگر اسے استعمال کر لیا جائے تو اس کو بالکل ایز اٹ از بتا دیا جائے کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی تھی
اور بہت ہی مجبوری صاف کے لفظوں عالم میں میں سے بتا ہم دیا نے جائے۔ اس کو استعمال کر لیا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی کپڑے آپ کے پاس رکھوائے ہیں، ظاہر ہے ہمیں نہیں اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اگر بے انتہا کبھی کوئی مجبوری آ گئی مجبوری کے تحت اگر ہے تو اسے بتا دینا چاہیے۔ جی ہاں، اسی طرح روپیہ پیسہ ہے کہ اگر بہت مجبوری آ گئی استعمال کر لیں اور پھر اس کے بعد میں اس کو رکھ دیں اسے بتا اور دیں۔ اسے بتائیں ضرور، آگاہ ضرور کریں کہ بھائی ایسا ہو گیا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کے جواب دینے کا محترمہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ طلحہ اور مسعود آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام نئی سوچ اور اسلام کے ساتھ اب ہم اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ ایک نئی سوچ اور ایک نیا موضوع لے کے ہم آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ